اے چاند کربلا کے علی کے گھر کی انہیں زیب و زین کہتے ہیں، علی کے گھر کی انہیں زیب و زین کہتے ہیں، دل بطول کا دونوں کو چین کہتے ہیں۔ علی کے گھر کی انہیں زیب و زین کہتے ہیں، دل بطول کا دونوں کو چین کہتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ جلال مرتضوی کا ہے آئینہ عباس اور جمال مصطفی کو حسین۔ چار مصرے نہیں، سلام ہی کے شعر سن لیجیے، 5-7 شعر، ایک مرتبہ درود بھیج دیں محمد۔ ملاحظہ فرمائیں کہ اشک آنکھوں میں ضیاء اور ہیں گوہر کی طرح، اشک آنکھوں میں ضیاء اور ہیں گوہر کی طرح۔ تشریف لائیں حضور، ایک مرتبہ درود بھیج دیں۔ اشک آنکھوں میں ضیاء اور ہیں گوہر کی طرح، دل کو دیتے ہیں سکون بادۂ کوثر کی طرح۔ اس نے مطلب پیش کر رہا ہوں حضور، شاید کسی قابل ہو کہ دی اذاں صبح کو اکبر نے پیمبر کی طرح، دی اذاں صبح کو اکبر نے پیمبر کی طرح، حضور حر کا دل کھینچ لیا مہر منور کی طرح۔ حسن سماعت ہے، حضرات کے حسن سماعت ہے۔ ملاحظہ فرمائیں یہ 4 شعر ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں جہاں جہاں حضرات تشریف فرما ہیں، اہل علم، اہل نظر، اہل سخن، مرثیہ گو حضرات، مرثیہ خاں حضرات تشریف فرمائیں۔ ملاحظہ فرمائیں، عرض کرتا ہوں یہ 4 شعر ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ شب عاشور کی وہ فیصلہ کن بزم عظیم، شب عاشور کی وہ فیصلہ کن، وہ فیصلہ کن بزم عظیم، نفس پرکھے گئے جس میں زر و گوہر کی طرح، شب عاشور کی وہ فیصلہ کن بزم عظیم، نفس پرکھے گئے جس میں زر و گوہر کی طرح، حضور شمع گل کر دی جو سرور نے اٹھا کر بیعت، پہلے عباس کھڑے ہو گئے حیدر کی طرح۔ آپ حضرات میرا دل بڑھا رہے ہیں سن کے، ملاحظہ فرمائیں کہ سن کے اصحاب نے تقریر وفائے عباس، کہ شمع گل کر دی جو سرور نے اٹھا کر بیعت، پہلے عباس کھڑے ہو گئے حیدر کی طرح، اور سن کے اصحاب نے تقریر وفائے عباس، دل سے لبیک کہا مالک اشتر کی طرح۔ باقی 2 شعر
کہ اپنا دل رکھ دیا عباس نے ہر سینے میں، اپنا دل رکھ دیا عباس نے ہر سینے میں، ہو گئے شاہ کے ناصر بھی غضنفر کی طرح۔ ہے میرے پاس، ہے میرے پاس غم شہ کا خزانہ مضطر، میں تہی دست نہ جاؤں گا سکندر کی طرح۔ اس کا عنوان ہے کربلا۔ ملاحظہ فرمائے چند بند چہرے کے، ملاحظہ فرمائے، ایک مرتبہ درود بھیج دیں۔ اس کا عنوان ہے کربلا، ملاحظہ فرمائے۔ عرض کرتا ہوں کہ اے کربلا، جلالت حق کا نشاں ہے تو، اے کربلا جلالت حق کا نشاں ہے تو، ہر صاحب نظر کے لیے آسماں ہے تو، وجہ بساط مہر و مہو کہکشاں ہے تو، اور اپنے گلوں سے نازش باغ جناں ہے تو۔ بیت حضور ملاحظہ فرمائیں گے، بیت کہ جلوے ہیں تیرے آج بھی، جلوے ہیں تیرے آج بھی قلب فرات میں، اور پھیلا ہوا ہے نور تیرا کائنات میں۔ صبح ازل سے جلوہ گہے جاویداں ہے تو، یعنی کہ سوز و ساز غم انس و جاں ہے تو، ہر دل میں موج زن سر اشک رواں ہے تو۔ حضور سچ تو یہ ہے، سچ تو یہ ہے کہ پے کرے فطرت کی جاں ہے تو۔ سچ تو یہ ہے کہ پے کرے فطرت کی جاں ہے تو۔ ملاحظہ فرمائے حضور بیت کہ دل کش ہے آئینہ تیرے نقش و نگار سے، ارے خلقت ہوئی بہشت کی تیرے غبار سے۔ دیکھیے اہل علم اہل نظر تشریف فرمائیں، یہ بند پیش کر رہا ہوں، خاص طور سے بیت کے لیے توجہ چاہوں گا کہ تعبیر بحر خواب براہیم تو بنی، خلد شرف کا کوثر و تسنیم تو بنی، تفسیر متن مصحف تکریم تو بنی، عظمت کی میں کا ساغر تقسیم تو بنی۔ ملاحظہ فرمایا کہ ویرانہ حیات کو آباد کر دیا۔ چھٹا مصرع سنیے گا حضور، ویرانہ حیات کو آباد کر دیا، ارے قیدی ضمیر دہر کو آزاد کر دیا۔ کہ آزادی خیال کے تجھ پر ملے سبق، آزادی خیال کے تجھ پر ملے سبق، تیرے افق کی دین ہے ایثار کی شفق، جھکتے ہیں تیری خاک پہ افلاک کے طبق، جھکتے ہیں تیری خاک پہ افلاک کے طبق، سن کر تیرے فسانے کو ہوتا ہے قلب شق۔ ملاحظہ فرمائیں گے حضور بیت کہ تیری عطا ہے رفعت عنوان زندگی، تیری عطا ہے رفعت عنوان زندگی، ارے پلتے ہیں تیری گود میں طوفان زندگی۔ دیکھیے یہ بھی بند خاص طور سے اس کی بیت ملاحظہ فرمائیں گے کہ
کہ تیرا ہر ایک ذرہ ہے شمع حریم ناز، تو ہی ہے غازہ بخش رخ شاہد نیاز، بے شبہ تو ہے بوسہ گہے کعبہ حجاز، اور ہے محو خواب تجھ پر وہ مرد عمل نواز، ہے محو خواب تجھ پر وہ مرد عمل نواز، جس کی صدا تھی ہر بد و بہتر کے سامنے، ارے کٹ جائے سر مگر نہ جھکے شر کے سامنے۔ سلطان کائنات سے ہے سلسلہ تیرا، مہر مبین کو دیتا ہے ذوق آئینہ تیرا، کرتے ہیں ذکر شام و سحر انبیاء تیرا، کعبے کے دل سے پوچھے کوئی مرتبہ تیرا، کعبے کے دل سے پوچھے کوئی مرتبہ تیرا۔ حضور بھائی سنیے گا کہ کل کائنات خم ہوئی تسلیم کے لیے، اور عرش عظیم جھک گیا تعظیم کے لیے۔ حسن سماعت مزاح فرمائے 6 مصرے یہ بھی کہ طالع ہوا ہے تیرے افق سے وہ آفتاب، طالع ہوا ہے تیرے افق سے وہ آفتاب، روشن ہے جس کے نور سے پیشانی کتاب۔ فرمائے 4 مصرے کہ یہ وہ ہے جس نے کر دیا انجام بے نقاب، دیکھے بغور آ کے اسے چشم انقلاب، دیکھے بغور آ کے اسے چشم انقلاب۔ بیت پیش کرتا ہوں کہ روشن ہے ذات پاک شہ تشنا کام کی، روشن ہے ذات پاک شہ تشنا کام کی، ارے بھٹی کے نیچے قبر ہے نمرود شام کی۔ انسانیت کے حسن کا ہے نام کربلا، ایثار و صبر و ضبط کا پیغام کربلا، میں خانہ شریعت اسلام کربلا، حقانیت کا باد گلفام کربلا، حقانیت کا باد گلفام کربلا، جس کا سرور و کیف و اثر لا زوال ہے، ارے ساقی یہاں کا ساقی کوثر کا لال ہے۔ ملاحظہ فرمائے کہ دوش رسول پاک، ساقی یہاں کا ساقی کوثر کا لال، اسی سے مربوط ہے یہ بند کہ دوش رسول پاک کے راکب حسین ہیں، دوش رسول پاک کے راکب حسین ہیں، دریائے فیض و بحر مناقب۔ مصرع پیش کر رہا ہوں کہ تقدیر کائنات کے کاتب، دوش رسول پاک کے راکب حسین ہیں، دریائے فیض و بحر مناقب حسین ہیں، تقدیر کائنات کے کاتب، مثل علی زمانے پہ غالب حسین ہیں، ان کے ثبات و عزم پہ حد ابتلا کی ہے،
ارے ان کی رضا کا نام ہی مرضی خدا کی ہے۔ لہذا فرمایا کہ اسلام کو انہی کی بدولت ملا کمال، ہیں عارض نگار شرف کے یہی جمال، دونوں جہاں میں ان کی نہیں ہے کوئی مثال، آتے ہیں در پہ ان کے ملائک پہ سوال، آتے ہیں در پہ ان کے ملائک پہ سوال، ان کی نظر میں راز حیات و ممات ہے، اور قبضے میں ان کے مملکت کائنات۔ کرب و بلا جہاد منظم کا نام ہے، سر چشمہ حیات ہے، فیض اس کا عام ہے، اس کی ہر ایک موج میں لطف دوام ہے، تطہیر و ضبط نفس کا پرقید جام ہے، خم اس پا جبرائیل امی کی جبین ہے، اور یہ کربلا صفات بشر کی امین ہے، یہ کربلا صفات بشر کی۔ بھائی سلسلے کا آخری بند ایک مرتبہ درود بھیج دیں محمد والے۔ ملازہ فرمایا آخری بند اس سلسلے کا، زمین کربلا کے سلسلے سے پڑھ رہا تھا میں، اس کا آخری بند عرض کرتا ہوں کہ چومے ابو تراب کے بیٹے کے جب قدم، چومے ابو تراب کے بیٹے کے جب قدم، عرش اولا سے بڑھ گیا اس خاک کا حشم، چومے ابو تراب کے بیٹے کے جب قدم، عرش اولا سے بڑھ گیا اس خاک کا حشم۔ ملازہ فرمائے حضور چارمی سے کہ لہرایا جو فضاؤں میں عباس کا علم، لہرایا جو فضاؤں میں عباس کا علم، خم ہو گیا برائے سلامی سر حرم۔ بات سنیے گا کہ پرچم کو شان دین نبی چومنے لگی، اور انگڑائی لے کے روح علی چھومنے لگی۔ ملازہ فرمائے انگڑائی لے کے روح علی جھومنے لگی، ہوتی نہ ان کی ذات تو کھلتا نہ حق کا راز، ہوتی نہ ان کی ذات تو کھلتا نہ حق کا راز، ہے ان کی ذات مذہب و ملت کی کارساز، قائم ہے ان کے سجدے سے شیراز نماز، قائم ہے ان کے سجدے سے شیراز نماز، ہے بندگی سے عیاں شان بے نیاز، ہے بندگی سے ان کی عیاں شان بے نیاز، روشن انہی کے سجدوں سے خالق کی راہ ہے، باقی صدائے اشہد ان لا الہ ہے۔ خطرے کی زد پجب کے وجود کتاب تھا، خطرے کی زد پجب کے وجود کتاب تھا، چھایا ہوا سروں پر ستم کا سحاب تھا، آنکھوں میں میر شام کی بیعت کا خواب تھا، ہونے کو بند قصر شریعت کا باب تھا، باطل کے ہاتھوں دین کی حالت خراب تھی، انسانیت اسیر تماشائے خواب تھی۔ ملازہ فرمائے کہ ہر لمحہ بڑھتی جاتی تھی تاریکی ضمیر، فرعون کی شبیہ تھا ہر ایک جوانوں کی، فرعون کی شبیہ تھا ہر ایک جوان و پیر، بنت النب کے دام میں تھی سلطنت اسیر، بنت النب کے دام میں تھی سلطنت اسیر،
اور ڈوبا ہوا تھا نشے میں خود ساختہ امیر. قول نبی کے پاس نہ قرآن سے عشق تھا، ابلیس وقت حاکم شہر دمشق تھا. ابلیس وقت حاکم شہر دمشق تھا. ملاحظہ فرمائیے بند خاص طور سے چوتھا مصرع اور بیت کہ چھایا ہوا تھا مہر صداقت بابر شام. ابلیسیت کا دہر میں بچھا ہوا تھا دام. ابلیسیت کا دہر میں بچھا ہوا تھا دام. حضور بھولے ہوئے تھی ساری خدائی، خدا کا نام بھولے ہوئے تھی ساری خدائی، خدا کا نام. اسلام کے گلے پر سقیفہ کی تھی حسام. چھایا ہوا تھا مہر صداقت پابر شام. ابلیسیت کے دہر میں بچھا ہوا تھا دام. بھولے ہوئے تھی ساری خدائی، خدا کا نام. اسلام کے گلے پر سقیفہ کی تھی حسام. تھا غاصبوں کا جوش حدوں سے بڑھا ہوا، اور سر پر یزیدیت کا تھا جادو چڑھا ہوا. یہ انقلاب وقت، یہ انقلاب وقت شہیدی پر تھا گراں. غافل نہ تھا چمن سے جو تھا اس کا باغباں. کچھ مصلحت تھی اس میں جو خاموش تھی زباں. تھا گوشہ گیر جبکہ محمد کی روح ہو جاں. بلوا کے گھر سے طالب بیعت نے چھیڑ کی، اور بے کس سے اقتدار حکومت نے چھیڑ کی. دامن میں جس کے دین رسالت کی تھی اماں، نازاں تھے جس کی ذات پر پیغمبر زماں. رخصت ہوا مدینے سے وہ مصطفیٰ کی جاں. رخصت ہوا مدینے سے وہ مصطفیٰ کی جاں. تھا عارف مزاج مشیت جو بے گماں. تھا عارف مزاج مشیت جو بے گماں. پردہ کشائے راز نہاں بن کے آ گیا. میدان میں جو کوہ گراں بن کے آ گیا. ملاحظہ فرمائیں یہ 6 مصرے کہ جو مصطفیٰ کا عزم جماں بن کے آ گیا، جو مرتضیٰ کی تاب و تماں بن کے آ گیا، جو فاطمہ کی روح رواں جو فاطمہ کی روح رواں بن کے آ گیا. ارے صبر کے حلم کا جو نشاں بن کے آ گیا، جس نے کمال پنج تنی کو دکھا دیا، اور قصر ستم کو صبر کی قوت سے ڈھا دیا. ایک مرتبہ درود بھیج دیں محمد یہ ملا فرمائے بند کہ دل بند مصطفیٰ نے بالآخر یہ طے کیا، بہتر ہے خیر و شر کا جو ہو جائے فیصلہ. بہتر ہے خیر و شر کا جو ہو جائے فیصلہ. آ جائے کھل کے سامنے ایمان کی حیا. آ جائے کھل کے سامنے ایمان کی حیا. مٹ جائے نقش دہر سے کفر و نفاق کا. مٹ جائے نقش دہر سے کفر و نفاق کا. یہ مرحلہ بغیر شہادت محال ہے. تیار جس کے واسطے احمد کا لال ہے. اب یہ 4 بند پھر ایک دوسرے سے مربوط. ہم ایک مرتبہ درود بھیج دیں بابا سے بلند. ملاحظہ فرمائیں کہ یہ سوچ کر مدینے سے نکلے شہ خدا. توجہ چاہتا ہوں حضور. یہ سوچ کر ملاحظہ فرمائیں حضور مدینے سے نکلے شہ خدا. حضرت کے ساتھ ساتھ تھے عباس با وفا.
حضرت کے ساتھ ساتھ تھے. عباس با وفا جرأت پہ جن کی ہمت کونین ہو فدا، تھی جن کی ذات مظہر اوصاف مرتضی، تھی جن کی ذات مظہر اوصاف مرتضی، فضل و شرف کا جن کے زمانہ گواہ تھا، فضل و شرف کا جن کے زمانہ گواہ تھا، کردار ہاشمی کے فلک کا جو ماہ تھا. سرکار وفا کے سلسلے میں 6 مصرعے پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں کہ چہرہ وہ ان کا جس پہ محض و فشاں نثار، چہرہ وہ ان کا جس پہ محض و فشاں نثار، حضور بازو وہ جس سے زور ید اللہ آشکار. ارے حضور تیسرا مصرعہ سنیے گا. بازو وہ جس سے زور ید اللہ آشکار، چشمے حیا میں دیدہ جعفر کا اعتبار. چشمے حیا میں دیدہ جعفر کا اعتبار، ملک وفا کا تھا جو ازل ہی سے تاجدار. بھائی سنیے گا حضور جہاں جہاں سے آپ تشریف فرما ہیں کہ ان پر نہ صرف صبر و شجاعت کو ناز ہے، ان پر نہ صرف صبر و شجاعت کو ناز ہے، ارے بس انتہا یہ ہے کہ امامت کو ناز ہے. اب شہزادے ہم سب پیغمبر حضرت علی اکبر کے سلسلے میں 6 مصرعے سماعت فرما لیں. میں نے کہا تھا کہ ملاحظہ فرمایا کہ ان پر نہ صرف صبر و شجاعت کو ناز ہے، بس انتہا یہ ہے کہ امامت تو ناز ہے. ان کے عقب میں اکبر خوش خلق و نیک خو. ایک مصرعے کے لیے توجہ چاہوں گا. ان کے عقب میں اکبر خوش خلق و نیک خو، زی جاہو زی کمالو گلندامو مہرو. ان کے عقب میں اکبر خوش خلق و نیک خو، زی جاہو زی کمالو گلندامو مہرو. شہرا تھا جن کے حسن کا دنیا میں 4 سو، اور جن کی رگوں میں قلب محمد کا تھا لہو، جو باعث سکون شہ مشرقین تھے، قلب جناب ثانی زہرا کے چین تھے. بھائی سلسلے کا آخری بند بآواز بلند ایک مرتبہ درود بھیج دیں. ملاحظہ فرمائیں ڈاکٹر صاحب، ملاحظہ فرمائیں کہ ان گل رخوں کے گرد تھے اصحاب خوش یقین، اصحاب خوش یقین. ان گل رخوں کے گرد تھے اصحاب خوش یقین، جن کی مثال دہر میں ملتی نہیں کہیں، جن کی مثال دہر میں ملتی نہیں کہیں. ملاحظہ فرمائے حضور تیسرا مصرعہ کہ معیار حق شناسی کے پرکھے ہوئے نگیں، معیار حق شناسی کے پرکھے ہوئے نگیں. شمع بجھا کے ہو گئے خاموش شاہدین. بھائی سنیے گا، شمع بجھا کے ہو گئے خاموش شاہدین. بیعت اٹھا کے فرض کا احساس دے دیا، بیعت اٹھا کے فرض کا احساس دے دیا. ارے ہر سرفروش کو دل عباس دے دیا.
رایت اٹھا کے فرض کا احساس دے دیا، ہر سرفروش کو دل عباس دے دیا۔ تو ہے یوں تو کربلا کا ہر ایک واقعہ عظیم، اور یاد جس کے قلب دو عالم میں ہے مقیم، پھیلی ہے جس سے گلشن آفاق میں شمیم، باقی ہے جس سے مذہب پیغمبر کریم، وہ قتل ہے شبیہ ہے رسول انام کا، رخ جس کے غم سے زرد ہے ماہ تمام کا۔ تو جب بحر اذن خیمے میں آیا جمع پہ سر، لرزاں ہوئی زمین تو جھکی چرخ کی کمر، ظاہر ہر ایک رخ پہ ہوا حزن کا اثر، اور زینب نے یاس سے رخ اکبر پہ کی نظر، زینب نے یاس سے رخ اکبر پہ کی نظر، نظروں میں گھومنے لگا چہرہ رسول کا، دل فرتے غم سے شق ہوا بنت بطول کا۔ تو دی جب پھپھی نے رن کی رضا بادل حزین، خیمے سے نکلا شوق شہادت میں مہ جبیں، جس وقت پہنچا قبلہ کونین کے قرین، حضرت نے کی وہ آہ کہ ہلنے لگی زمین، حضرت نے کی وہ آہ کہ ہلنے لگی زمین، حق کو گواہ کر کے قیامت کے واسطے بھیجا جمع پسر کو شہادت کے واسطے۔ ملاحظہ فرمائیں، ہم شبیہ پیغمبر جناب علی اکبر میدان کارزار میں تشریف لا چکے ہیں۔ فوج یزیدی پر جو آپ کی ہیبت طاری ہے، ان 6 مصروں میں ملاحظہ کیجیے گا۔ شہزادے کی جو ہیبت طاری ہے فوج یزیدی پر، ان 6 مصروں میں ملاحظہ کیجیے گا۔ حضور ملاحظہ فرمائیں گے کہ اکبر کو رن میں دیکھ کے لشکر کے دل ہلے، اکبر کو رن میں دیکھ کے لشکر کے دل ہلے، ارے بھاگے صفوں کو چھوڑ کے میدان سے تھر دلے، بھاگے صفوں کو چھوڑ کے میدان سے تھر دلے۔ حضور جو پہلی صف میں تھے صف آخر سے جا ملے، جو پہلی صف میں تھے صف آخر سے جا ملے، اکبر سے جنگ کرنے کے ملنے لگے سرے، مرکب ہے راکبوں پا، مرکب ہے راکبوں پا، عجب انقلاب ہے، ارے ہر خانما خراب کی مٹی خراب۔ دیکھیے اساتذہ کرام نے گھوڑے کی تعریف، تلوار کی تعریف میں کوئی گوشہ نہیں چھوڑا ہے، میں نے بھی کوشش کی ہے یہ گھوڑے کی تعریف میں 6 مصرے ملاحظہ فرمائیں۔ عرض کرتا ہوں کہ ہم صورت رسول ہے جس رخش پر سوار، فیض غمی فیض قدم سے اس کے زمیں ہے فلک وقار، آتا ہے اس کے منہ پر جو ہنگام کارزار، ارے حضور ایک آن میں اجل سے ہوتا ہے ہم کنار، ایک آن میں اجل سے ہوتا ہے ہم کنار، بجلی میں اور اس میں نمایاں یہ فرق ہے، جس سے برا خلق ہوا یہ وہ برق ہے، جس سے برا خلق ہوا۔ تلوار کے سلسلے میں ملاحظہ فرمائیں گے 6 مصرے، کاٹھی میں اس طرح ہے نہاں تیغ آبدار، پردے میں جیسے ابر کے ہو ماہ جلوہ بار، حضور اپنی چمک دکھائے تو ہو بر شرمسار، ایک وار میں حریف کے ٹکڑے کرے ہزار، مثلے ہو سامنے پہاڑ تو اس کو بھی کاٹ دے، ارے لشکر میں چل کے لاشوں سے میدان پاٹ دے۔ تصویر اضطراب ہے کوفے کے اشقیاء،
سامان حشر میں نمایاں ہے جا بجا، نزدیک آ گئے ہیں جو ہم شکل مصطفیٰ، سب محو انتظار ہیں آ جلد ساقیہ۔ ملاحظہ کیجیے گا انشاءاللہ بہت محظوظ ہوں گے آپ حضرات، چند بند کی زحمت ہے کہ نزدیک آ گئے ہیں جو ہم شکل مصطفیٰ، سب محو انتظار ہیں آ جلد ساقیہ، پیکر شراب ماری کہ کربلا لکھوں، ارے اس لافتائے کرب و بلا کی وغا لکھوں، اس لافتائے کرب و بلا کی۔ تو چند بند ساقی نامے کی ملاحظہ فرما لیں، ایک مرتبہ درود اور بھیج دیں محمد والے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ پیش نگاہ رند ہے میں خانے کی صراط، آباد اہل حق سے ہے گوشہ بساط، آباد اہل حق سے ہے ہر گوشہ بساط، ساقی خوش خرام کہاں تک یہ احتیاط، ساقی خوش خرام کہاں تک یہ احتیاط، ارے جام بلا میں ڈھال دے اب بادہ نشاط، الیاس جس کی قدر خضر آرزو کریں، ارے دے ایسی میں کہ جس سے فرشتے وضو کریں، ملاحظہ فرمائیں انشاءاللہ بہت محظوظ ہوں گے آپ حضرات، دے ایسی میں کہ جس سے فرشتے، ملاحظہ فرمائیں ایک ایک مصرے، کمال بھائی ملاحظہ فرمائیں گے ایک ایک مصرے کہ وہ میں جو جان میں کدے انما بنی، انما وہ میں جو جان میں کدے انما بنی، وہ میں جو روح و جان تنے خل عطا بنی، وہ میں جو کیف بخش دلے قل کفا بنی، اور وہ میں جو فرش خواب نبی پر رضا بنی، وہ میں جو فرش خواب نبی پر۔ دیکھیے یہ بیت جو میں پیش کر رہا ہوں صرف آپ ہی حضرات کے لیے نہیں، یہ بیت تمام دنیا اسلام کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے۔ درود بھیجنے بآواز بلند محمد والے۔ پھر سے چار میں سے پڑھ رہا ہوں کہ وہ میں جو جان میں کدے انما بنی، وہ میں جو روح جان تنے حل عطا بنی، وہ میں جو کیف بخش دلے خود کفا بنی، وہ میں جو فرش خواب نبی پر رضا بنی۔ بیت پیش کر رہا ہوں کہ جو خم میں دوستوں کے لیے نہر بن گئی، جو خم میں دوستوں کے لیے نہر بن گئی اور دشمنان حق کے لیے اس سلسلے کا آخری بند حضور، اور ان 6 مصروں میں بڑی نازک منزل سے گزرا ہوں، ملاحظہ فرمائیں آخری یہ 6 مصرے ساقی نامے کے سلسلے کے، ملاحظہ فرمائیں کہ جس کے پیے بغیر نبوت ہونا تمام، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ ملاحظہ فرمائیں جس کے پیے بغیر نبوت ہونا تمام، پیغمبر خدا کی شریعت ہونا تمام، خلاق کائنات کی حجت ہونا تمام، حجت ہی کیا صحیفہ قدرت ہونا تمام، بھر کر سبوع حب جناب امیر میں جو پی گئی تھی برتر منبر غدیر۔ ملاحظہ بس
باتوں کو تمام کر رہا ہوں کہ ہے صاف جنگ اکبر محروس منجلی، دشمن کی فوج میں نہ ہو کس طرح کھلبلی، دشمن کی فوج میں، آپ میری طرف متوجہ رہیں، دشمن کی فوج میں نہ ہو کس طرح کھلبلی، ارے اللہ کے ولی کہے اس کا پدر ولی، کہتی ہے ہر زباں کہ یہ ہے ضیغم علی، کہتی ہے ہر زباں کہ یہ ہے ضیغم علی، ارے یہ ابن شیر بے شیخ خیر الانام ہے، ارے اس کے چچا کا حضرت عباس، تو رن میں جو بڑھ رہا، رن میں جو پڑھ رہا تھا نجز ضیغم نبرد، سردار اشقیاء کا بھی چہرہ ہوا تھا زرد، گرمی جنگ ہی کے تصور سے دل تھا سرد، آواز دی دلیر نے، آواز دی دلیر نے، وہ آئے ہو جو مرد، آواز دی دلیر نے، وہ آئے ہو جو مرد، بڑھ کر کہا نسب کو میرے جانتے نہیں، بڑھ کر کہا نسب کو میرے جانتے نہیں، ارے پوتا علی کا ہوں مجھے پہچان، تو ایک حشر کا سما تھا بڑھا جب یہ شیر نر، لرزاں ہم لئے اسد حق سے اہل شر، ہر سمت گو کی دست میں تھے نیزہ و تبر، پر مطمئن تھا تشن لب و سوختہ جگر، مثل رسول عکس نبی نے جدال کی، اور جس سمت رخ کیا وہ زمین خون سے لال کی، بس زحمتوں کو تمام کیا کہ تھے محو کارزار، ادھر اکبر جماں برچھی لگی، جو چاند سے سینے پر ناگہاں آیا زمین پر پشت فرس سے وہ خستہ جاں، آواز دی ضعیف پدر کو بسط ہوا، ارے دیدار جلد آپ کا ابن بطول ہو، اب آخری سلام ہمارا قبول ہو، اب آخری سلام ہمارا قبول ہو، فرماتے تھے یہ سن کے صدا شاہ مشرقین، ارے آنکھوں سے روشنی گئی، دل سے قرار و چین، کچھ سوچتا نہیں ہو کدھر میرے نور آئے، کچھ سوچتا نہیں ہو کدھر میرے نور عین، پہنچے جو سر پر خاک اڑاتے ہوئے حسین، دیکھا کہ گرم ریت ہے اور گلزار ہے، برچھی سے نوجوان کا سینہ فگار ہے، خدا بندی عالم آپ کو کسی غم میں نہ رلائے بجز غم امام مظلوم، ملاحظہ فرمائے چند بند مصائب کے، ملاحظہ فرمائے کہ بیٹھے گلے لگا کے پسر کو کیے یہ بین، اے میرے لال، اے میرے قلب و جگر کے چین، لوٹا جلنے زیز کا سامان زیب و زین، ارے تو اٹھ گیا زمانے سے جیتا رہا حسین، تو اٹھ گیا زمانے سے جیتا رہا حسین، ہے خاک تیرے بعد جہاں کی حیات پر، چھایا ہوا ہے غم کا اثر کائنات پر، خدا بند عالم کسی غم میں نہ رلائے آپ حضرات کو بجز غم امام مظلوم۔ چند بند مصائب کی ملاحظہ فرما لیں کہ دل کائنات کا یہی کہتا تھا کانپ کر، دل کائنات کا، یہ نفسیاتی بات ہے، دل کائنات کا یہی کہتا تھا کانپ کر، داغے جماں پہ سر نہ اٹھائے کوئی پدر، داغے جماں پہ سر نہ اٹھائے کوئی پدر، یہ صرف ابن فاتح خیبر کا تھا جگر، لاشیں جمع اٹھانے کو تنہا کسی کمر،
لاشیں جمع اٹھانے کو، تنہا کسی کمر، ملاحظہ فرمائیں کہ آگے کبھی بڑھے کبھی بڑھ کر رکے حسین، ارے پھیلا کے ہاتھ جانب میت جھکے حسین۔ ضعیف باپ نے جوان بیٹے کی میت کو کس طرح سے اٹھایا ہے، تھوڑا سا تصور فرما لیں حضور۔ پھیلا کے دونوں ہاتھ، ملاحظہ فرمائیں، آگے کبھی بڑھے کبھی بڑھ کر رکے حسین، پھیلا کے ہاتھ جانب میت جھکے حسین۔ کس طرح سے میت اٹھائی ہے کہ نیچے کمر کے ہاتھوں کو رکھ کر بچشم نم میت جمع کی شہنیں اٹھائی بدرد و غم، لے کر چلے تھے سرور دی چند ہی قدم، قوت نے بازوؤں کی کہا یا شہ امم، شاہد خدائے پاک کا عز و جلال ہے، ارے مجھ سے جمع کی لاش کا اٹھنا، مجھ سے جمع کی لاش کا اٹھنا محال ہے۔ تو مجبور ہو کے میت اکبر بچشم تر رکھ دی امام پاک نے جلتی زمین پر، حسرت بھری نگاہ سے دیکھا ادھر ادھر، حسرت بھری نگاہ سے دیکھا ادھر ادھر، آیا نہ کوئی منص و جابر کہیں نظر، ایک آ بھر کے رخ کیا اس دم ترائی کا، لاشا تڑپ کے رہ گیا دریا پا بھائی کا۔ مستر کھڑے تھے رن میں ادھر سرور زماں، خیمے سے چند طفل نکل آئے ناگہاں، آواز دی امام نے ان کو بسط ہوگا، ارے بچوں سہارا دو کہ اٹھے میت جمع، زخمی ہے جسم نیزوں سے سینہ بگار ہے، ارے کیسے اٹھاؤں لاش کہ دل بے قرار ہے۔ دوڑے صدا یہ سنتے ہی اطفال خرد سال، پہنچے قریب لاش تو دیکھا عجیب حال، کھا کر سنا پڑا ہے زمین پر وہ مہ جمال، اکبر کے خون سے شہ کی قبا ہے تمام لاش، شبیر کس طرح سے کہے دل کے حال کو، ارے حسرت سے دیکھتے ہیں برابر کے لال کو۔ تو اکبر کی لاش لے کے چلے صاحب نواب دیوڑی سے، جبکہ فضہ نے دیکھا یہ ماجرا، خیمے میں جا کے خواہر شبیر سے کہا ہائے ہائے شہید ہو گئے ہم شکل مصطفیٰ، ہائے ہائے شہید ہو گئے ہم شکل مصطفیٰ، حالت ہے غیر، حالت ہے غم سے غیر، شہر خوش خصال کی لاتے ہیں لاش اکبر یوسف جمال کی۔ تو یہ ذکر تھا جو آگئے سلطان بہروبر، بس دو تین بند کی زحمت، انشاءاللہ آپ بہت مصاب ہوں گے، خدا بند عالم آپ کو کسی غم میں نہ رلائے بجز غم امام سید الشہداء۔ یہ ذکر تھا جو آگئے سلطان بہروبر، خیمے میں شاہ لے کے گئے لاشیں پہ سر، میت جمع کی شہنے لٹائی جو خاک پر، میت جمع کی شہنے لٹائی جو خاک پر، پہلو میں آ کے گر پڑی مادر برہنہ پر، چلائی سر کو پیٹ کے ہائے ہائے غضب ہوا، سوئے جنا روانہ میرا تسلب ہوا، میت کے گرد آ کے ہوئی جمع بیویاں، زینب پچھاڑے کھا کے یہ بولی بسط ہوگا، ارے پالا تھا داغ اٹھانے کو کیا ہے میرے جمع، پالا تھا داغ اٹھانے کو کیا ہے میرے جمع، بولی سکینہ رو کے کہ بھیا گئے کہاں، ایک آ بھر کے مرحلہ دل خراش پر، ارے خود کو گرا دیا علی اکبر کی لاش پر۔ مستر خاموش، جوش بکا حد سے ہے سوا، سر پیٹتے ہیں لوگ سرے مجلس ادا، شہ کے پسر کے حال کا کر ختم مرثیہ، اس کا صلہ بھی دیں گے شہنشاہ کربلا، تو ذاکر حسین علیہ السلام ہے، صدقہ یہ سب انہی کا ہے جن کا غلام ہے۔